بنی اسرائیل کے 70 آدمی برزخ سے واپس آ گئے۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گوشالہ پرستی کے واقعہ کے بعد بنی اسرائیل کے 70 نیک صالح افراد کو چنا اور انہیں کہا کہ چلو اللہ کے پاس جا کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور پیچھے رہ جانے والے بنی اسرائیل کے دیگر لوگوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگو۔ اس کے لیے تم سب روزہ رکھو اور غسل کرو اور پاک اور عمدہ کپڑے پہن لو۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق تیاری کر کے وہ سب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام ان کو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وقت میں کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے کلام کے دوران یہ درخواست کر لیجئے کہ ہم بھی ان کا کلام سننا چاہتے ہیں، ہمیں بھی وہ اپنا کلام سنا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب رب کائنات سے ہم کلامی کا وقت ہوا تو ایک ابر یعنی بادل نمودار ہوا جس نے سارے پہاڑ کو ڈھانپ لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس ابر میں داخل ہو گئے اور قوم کے ان لوگوں سے کہا کہ تم قریب آ جاؤ۔ اور ہوتا یہ تھا کہ اللہ سے ہم کلامی کے وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر ایک قسم کا نور تاباں نظر آتا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان ان کی طرف نظر ڈالنے کی قدرت اور سکت نہیں رکھتا تھا، اس لیے آپ کے گرد پردہ ڈال دیا گیا اور قوم آپ کے قریب ہو گئی، یہاں تک کہ جب یہ سب لوگ ابر یعنی بادل میں داخل ہو گئے تو سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے سنا کہ اللہ آپ علیہ السلام کو بعض امور کا حکم فرما رہے ہیں اور بعض امور سے منع فرما رہے ہیں یعنی روک رہے ہیں کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ جب کلام الہی اختتام پذیر ہوا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ابر کا پردہ ہٹ گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم ہرگز محض تمہارے کہنے پر اس کا یقین نہیں کریں گے، ہم نے جو کچھ سنا وہ اللہ کا کلام ہے جب تک کہ ہم خود اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پس تم بنی اسرائیل ان کے ان 70 آدمیوں کو بجلی نے آ لیا جبکہ تم اس بجلی کو آتے دیکھ رہے تھے، اس کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کر دیا تمہارے مر جانے کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ جب یہ 70 آدمی ہلاک ہو گئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا کی، خوب روئے کہ اے اللہ میں بنی اسرائیل کو واپس جا کر کیا جواب دوں گا، وہ تو یہی کہیں گے کہ میں نے ان سب کو یہاں لا کر مروا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام برابر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دن ایک رات موت کی آغوش میں گزارنے کے بعد ایک ایک کر کے 70 کے 70 افراد دوبارہ زندہ ہو گئے جبکہ ایک دوسرے کے دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت ملاحظہ کر رہے تھے۔ یہ سب واقعہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 332 اور 333 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 136 پر مذکور ہے۔ اس کے بعد یہ سارے کافی عرصے تک زندہ رہے بحوالہ تاریخ طبری۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 70 آدمی سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ گوشالہ پرستی سے باز رہنے والے افراد تھے کہ جنہوں نے گوشالہ پرستی کرنے والوں کا ساتھ تو نہیں دیا مگر انہیں اس شرک سے روکنے میں پوری کوشش بھی نہیں کی۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135۔ جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بچھڑے کی پوجا کرنے والوں میں سے ان 70 آدمیوں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے چنا تھا تاکہ یہ خود بھی اللہ سے معذرت کریں اور اپنی قوم کے لیے بھی۔ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ یہ سب بچڑا پوجنے والوں میں سے تھے بحوالہ تاریخ طبری، اور ان آدمیوں کو بطور سزا موت کی نیند سلا دینے کی کئی وجوہات تھی۔ مثلاً اولاً انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر خطاب کیا جیسے وہ ایک دوسرے کا نام لے کر خطاب کرتے تھے جو سراسر زیادتی اور جہالت ہے۔ ثانیاً یعنی دوسری وجہ اس کی یہ ہے لفظ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم عظمت و جلال ہے۔ انہوں نے اس عظمت و جلال کے ساتھ اللہ کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی حالانکہ کسی میں یہ تاب نہیں کہ اللہ کو اس کی عظمت و جلال کے ساتھ دنیا میں دیکھے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں رویت باری تعالیٰ کے لیے رویت رب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ رب میں جلال کے بجائے جمال ہے۔
ثالثاً انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہ کرنے کا اعلان کیا جو صریح کفر اور نبی علیہ السلام کی شان میں انتہائی گستاخی ہے۔ رابعاً یعنی چوتھی وجہ، انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح دیدار خداوندی کی تمنا کرنے میں عاشقانہ و عاجزانہ انداز اختیار کرنے کی بجائے شوخیانہ اور معاندانہ انداز اختیار کیا۔ خامساً انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے مقرب ترین لوگوں کے درجے کا گمان کر کے جو استدعا کی وہ تکبر کا نتیجہ تھی، اور اس کا قرینہ یہ بھی ہے کہ رب کو دیکھنے کی تمنا انہوں نے ظاہر نہیں کی جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کی۔ ظاہر ہے کہ لفظ رب میں فروتنی اور عاجزی کا مفہوم ملحوظ ہے، اور انہوں نے اس میں جلال لفظ اللہ کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی، اور اللہ کو صفت جلال کے ساتھ دیکھنے کا اہل سمجھنا تکبر ہے۔ سادساً یہ کہ انہوں نے بألفاظ دیگر گو سالہ کی طرح اپنے معبود کو بھی حصی کر دینے کی درخواست کی جس میں شرک کی بو واضح موجود ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی سزا دی، جس طرح بنی اسرائیل میں قتل کے ذریعے توبہ کرنے کا قانون و نظام تھا، ورنہ رویت باری تعالیٰ صرف حق ہی نہیں، جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی۔